چوتھا طریقہ کہ انسان دوسروں سے عبرت حاصل کرے، کہ دیکھے کہ فلاں شخص کے اندر یہ عیب موجود تھا، اس نے اپنی اصلاح نہیں کی، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلاں مریض تھا، اس کے اندر یہ مرض تھا، اس نے علاج نہیں کروایا، تو پھر نتیجہ کیا نکلا۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں سے عبرت حاصل کرے۔ حضرت حکیم لقمان سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ دانا کیسے بنے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس لیے کہ میں نے ہمیشہ بے وقوفوں کو دیکھا اور ان سے عبرت حاصل کی، اور اس عبرت حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ دانائی اور حکمت عطا فرما دی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ لوگوں سے عبرت حاصل کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی زنا ہوا ہے، کوئی چوری ہوئی ہے، کوئی قتل ہوا ہے، تو اس کی سزا سر عام ملنی چاہیے، لوگوں کا مجمع اکٹھا کیا جائے، لوگوں کے سامنے اس کی جو سزا ہے وہ دی جائے۔ چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، قتل ثابت ہو جاتا ہے، گواہان موجود ہوتے ہیں، تو قتل کا بدلہ قتل ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب مجمع کے سامنے سزا ملے گی تو ایک چور کو سزا مل رہی ہے، لیکن مجمع میں کھڑے ہوئے ہزاروں لوگ اس بات پر توبہ کر رہے ہیں ہم نے چوری نہیں کرنی، ہم نے کسی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے یہ سزا دینے کا کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ تو اس لیے ہم بھی دوسروں کی غلطیوں سے عبرت حاصل کریں۔ حکایت ہے کہ کتا عبرت حاصل نہیں کرتا، کوا عبرت حاصل کرتا ہے۔ اس لیے اگر کسی جگہ پر آپ کوے کو مار دیں تو باقی کوے وہاں آ کر شور مچاتے ہیں کہ اب یہاں ہم نے نہیں آنا کیونکہ یہاں پر قتل ہوا ہے، اور پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، کچھ عرصہ وہاں آتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن کتے کو اگر کسی جگہ مار دیا جائے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے دوسرے کتے پھر وہیں پہ گھوم پھر رہے ہوں گے، تو وہ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو اسی طرح اگر ہم بھی عبرت حاصل نہیں کریں گے تو ہماری اصلاح بھی نہیں ہوگی۔ تو اپنا محاسبہ کرنا یہ ضروری ہے، اس لیے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اور تصوف و سلوک کی بنیادی محنت بھی یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے عیوب کو دیکھے اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو لطائف کے اسباق ہیں ان کے اوپر وقت دیں، ان کے اوپر جتنا مراقبہ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان لطیفہ قلب کے اوپر ذکر کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو انسان کے شہوت کی اصلاح ہوتی ہے۔ لطیفہ روح کے اوپر ذکر کرتا ہے تو انسان کا غصہ اور حسد جو ہوتا ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ لطیفہ سر کے اوپر جب انسان محنت کرتا ہے تو انسان کے اندر جو بخل کی بیماری ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ لطیفہ خفی کے اوپر ذکر کرنے سے حرص اور طمع کی اصلاح ہوتی ہے، اور لطیفہ اخفا کے اوپر ذکر کرنے سے تکبر جیسی مہلک مرض کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ مراقبے کے اوپر زیادہ زور دیں، وقت دیں۔ لیکن آج باقی سارے اعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اگر نہیں ہو رہا ہوتا تو مراقبہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہی تو ایسا عمل ہے جو ہماری اصلاح کر رہا ہوتا ہے۔ تو آج کا جو یہ ٹاپک تھا دید قصور، تھوڑا بورنگ ٹاپک تھا، کیونکہ اپنی عیوب دیکھنا کس کو پسند ہے؟ کسی کو بھی پسند۔ تو اس لیے آپ برداشت کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ نہ تھی اپنی برائیوں پہ جو نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو جب اپنے عیوب پر نظر پڑے گی تو پھر کوئی برا نہیں رہے گا، جب نہیں پڑے گی تو پھر ہر کوئی برا ہی نظر آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے عیوب کو ہمارے اوپر کھول دے تاکہ ہم اب اس کی اصلاح کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہماری رہنمائی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔